مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما۔ آج ہمارے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ نمبر ہے 9۔ آج ہم تکبر کی مذمت پر کچھ گفتگو پیش کریں گے۔ سامعین باوقار سماعت فرمائیں اور عمل کریں۔ تکبر بہت بری بلا ہے۔ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کو بڑا جانے اور دوسرے کو چھوٹا اور بے قدر و قیمت جانے، اسی کا نام تکبر ہے۔ اور یہ بلا ہمارے معاشرے میں لگ بھگ عام ہو چکی ہے۔ کوئی دولت مند ہے تو اسے دولت کا تکبر ہے، کوئی عالم فاضل ہو گیا تو اسے اپنے علم کا تکبر ہے، کوئی باعمل ہے تو اسے اپنے عمل پر تکبر ہے، کسی کی بلڈنگ اونچی ہے، مارول، پتھر، چینی وغیرہ ایٹم اس کے محلات کو مزین کیے ہوئے ہیں تو اس کو اپنے محل اور بلڈنگ کا تکبر ہے۔ کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا، خوبصورتی ہے تو اسے اپنے حسن و جمال پر تکبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تکبر کا معنی ہم نے بتایا دوسروں کو حقیر سمجھے ہوئے اپنے آپ کو سب سے بڑا اور اعلیٰ تصور کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، البتہ میں ضرور ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ دوسری جگہ مولا ارشاد فرماتا ہے انہ لا یحب المتکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جب اللہ پسند نہیں فرماتا تو جو مخلص لوگ ہیں، ملت اسلامیہ کے جو وفا شعار ہیں، خوش خلق لوگ ہیں، با اخلاق ہیں، اخلاص سے رہنے والے ہیں، تو جب اللہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا تو اللہ کے وہ جو نیک بندے ہیں، بھلے بندے ہیں، وہ ایسے متکبرین سے رابطہ قائم کیوں کریں، کیوں ملیں؟ اب ان متکبرین سے ایسے لوگ جو نہ تکبر کریں، با اخلاق لوگ، مخلص لوگ، ان متکبرین سے نہ بولے تو کیا کہتے ہیں یہ متکبرین؟ دیکھو اپنے آپ کو پتہ نہیں یہ کیا سمجھتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ تیری اپنی کمی کی بنیاد پر یہ مخلص اللہ کا بندہ، یہ مخلص انسان تجھ سے نہیں ملتا۔ متکبر سے اس کے تکبر کی بنیاد پر بات نہیں کرتا۔ تو جو اس کے اندر برائی اس کو تو اس نے چھوڑ دی اور اس کی برائی کرنا شروع کر دی کہ پتہ نہیں فلاں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا، یہ پتہ نہیں کہ تیرے اندر جو کمیاں ہیں اس کمی کی بنیاد پر تو اپنے آپ کو متکبر سمجھ رہا ہے۔ ہم چنی دیگرے نیست کا تجھ پر خبط سوار ہے، تو اپنے آپ کو بڑا گردان رہا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ میں کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، خود بینی کا تو شکار ہے۔ اس باعث اللہ کے مخلص بندے تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر اور غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ متکبرین، تکبر کرنے والے غور کر لیے ہوتے، معلوم ہو ان کو کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کا استاذ بھی تھا، لیکن یہ تکبر کے سبب ملعون مطعون قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آدم تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں آگ سے، اور آگ کا مرتبہ اونچا ہے، لہذا آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ اس نے تکبر کے ناطے سجدہ نہ کیا، اسی وجہ سے وہ راندہ بارگاہ الہی ہوا۔ اب اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی رہے گی۔ سامعین باوقار، تکبر و بڑائی سے ہمیشہ بچنا چاہیے، یہ چیزیں لوگوں کو ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تکبر کرنے والے دھیان سے سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کسی پر میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور ذرا بھی پرواہ نہ کروں گا۔
اس حدیث میں ایک مثال کے ذریعے ایک بڑی حقیقت کو ہمارے ذہن و دماغ میں بسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ کبریا اور عظمت خدا کی ایسی صفتیں ہیں جو اسی کا خاصہ ہے، اسی کے لیے خاص ہیں۔ بندوں کے لیے جو چیز زیب دیتی ہے وہ عظمت و بزرگی نہیں بلکہ وہ عاجزی و انکساری ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، جو ہم نے پیش کی ابھی، مسلم شریف کی حدیث، جو شخص ان دونوں میں سے کسی پر جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کبر و نخوت جیسی مذموم عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مبارک ہتھیلی پر لعاب دہن لگا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا، اے انسان، تو غرور کر رہا ہے حالانکہ میں نے تجھے اس جیسے پانی سے پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے تجھے مکمل کر دیا تو تو رنگ برنگے کپڑے پہن کر زمین پر دندناتا پھر رہا ہے، حالانکہ تجھے اسی زمین میں جانا ہے۔ تو نے مال جمع کر کے اسے روک لیا، مگر جب موت تیرے سامنے آ جاتی ہے تو صدقہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں؟ جن چیزوں کی وجہ سے انسان مغرور ہوتا ہے، دنیا سے کوچ کے وقت انہی چیزوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان مال کی وجہ سے مغرور ہوا، اب مال دے کر اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ کاش مال کو موت سے پہلے صدقہ و خیرات کرتا رہتا اور غرور نہ کرتا، تو موت کے وقت بے چینی نہ ہوتی۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ انسان آخر غرور کس بات پر کرے جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا۔ مولا عز و جل ہم سب کو دونوں جہان میں عزت و سرخروئی و سرفرازی و سربلندی نصیب فرمائے، اور میرا مولا ہم سب کو ہر برائی سے بچائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے منبر نور پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو تواضع اختیار کرو۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری، عز و انکساری سے پیش آتا ہے، منکسر المزاجی اس کے مزاج میں ہوتی ہے، خدائے رفیع اسے بلند فرما دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں بڑا سمجھا جاتا ہے، اور جو گھمنڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اپنے لیے خود کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ انجام کار ایک دن وہ لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ بلند وہ نہیں ہوتا جو خود اپنے آپ کو بلند سمجھے، بلکہ بلند وہ ہوتا ہے جسے اللہ بلندی عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی ہم نے آپ تک پہنچائی، اور بھی روایت ہے، رسول رحمت مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت شہر یار علم تاجدار حرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر میں تکبر کرنے والوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہوں گی مگر ان کے قد چیونٹیوں کے برابر ہوں گے۔ سوچیں متکبرین، ان کے قد کیسے ہوں گے؟ چیونٹیوں کے برابر ہوں گے۔ صحت ہے، ڈیل ڈول اچھا ہے تو سمجھتا ہے خوب غریب کو ستاؤں، کمزور کو ماروں، اپنے طاقت کے بلبوتے پر دوسروں کو گراؤں، اور ایسا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی صحت زیادہ ہے، پیسے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، صحت کی بنیاد پر کمزور بیچارے غریب کو ستائے چلا جا رہا ہے، یہ میرا کیا کرے گا؟ میرے پاس تو دولت بھی ہے، اگر وقت آئے گا دولت خرچ کرنے کی میں اس کو مار لوں گا، پیٹ لوں گا، تو میں پیسے کی بنیاد پر معاملات جیت جاؤں گا، سمجھے؟ لیکن اسے پتہ نہیں ہے تیرا قد چیٹی کے برابر ہوگا۔ آقا فرماتے اور ہر طرف سے ذلت و رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی۔ میدان محشر میں تکبر کرنے والوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہوں گی مگر ان کے قد چیونٹیوں کے برابر ہوں گے، اور ہر طرف سے ذلت و رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی، اور یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں گے اور جہنم کے اس قید خانے میں قید کر دیے جائیں گے جس کا نام بولس ہے، نا امیدی ہے، اور وہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جس کا نام نار الانیار ہے،
اور انہیں دوزخیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ متکبرین کے ذہن میں یہ بات آ جانا چاہیے کہ اب اتنی سخت وعیدیں سننے کے بعد تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے، اپنے آپے میں کسی کو نہ سمجھنے والے، کسی کو دولت کا تکبر، کسی کو اپنی صحت کا تکبر، کسی کو اپنی طاقت کا تکبر، کسی کو اپنے عمل کا تکبر، کسی کو اپنے علم کا تکبر، کیا ہے یہ سب؟ کیا حیثیت ہوگی کہ ایسے لوگوں کے تکبر کرنے والوں کے قد چیونٹی جیسے ہوں گے؟ چیونٹی تو دیکھی ہے، ایسے ہو جائیں گے۔ کوئی اوقات نہیں، کوئی انعام انہیں اللہ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ انہیں تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تکبر جیسی بری بلا سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبر کا انجام بتا دیا۔ کتنا احسان ہے ہم پر میرے آقا کا کہ جن گناہوں کے سبب آخرت میں ذلت و رسوائی ہوگی، ان کی نشاندہی دنیا ہی میں میرے سرکار نے فرما دی۔ دنیا میں گردن اونچی کر کے چلنے والا انسان، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا انسان، اکڑ کر چلنے والا انسان، کل بروز قیامت اس کا قد چونٹی جیسا ہوگا اور اسے ذلت و رسوائی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر جیسی بری بلا، گھنونی جیسی بلا سے محفوظ فرمائے۔ یہ بے حد ناپسند ہے۔ اگر آج سے پہلے تکبر میں مبتلا تھے تو آج ہی توبہ کر لو کہ انشاءاللہ آپ کبھی تکبر نہ کریں گے، اپنی دولت کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، اپنی طاقت کی بنیاد پر کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ توبہ کر لو، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اس کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ کو توبہ کرنے والے بندے پسند ہیں۔ تکبر، بکرا کھا کے آیا، مرغا کھا کے آیا، بیچارہ غریب نہیں کھاتا اچھے اچھے لذیذ کھانے، اب وہ دولت مند موچوں پر تاؤ دے کے کہتا آج تو میں نے یہ کھایا، آج تو میں نے وہ کھایا، آج تو میری اہلیہ نے یہ پکایا، آج تو مجھے مزہ آ گیا۔ اب بیچارہ غریب ہے، مزدورہ انسان، اس کے سامنے تجھے کیا ضرورت ہے؟ اس قسم کی عورتیں بھی مل جائیں گی، اس قسم کے آدمی بھی مل جائیں گے، خوب بڑائی کرنے والے، خود بینی کا شکار کہ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، سمجھے؟ اس طریقے سے جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس بیچارے ضعیف کا، غریب کا دل دکھتا ہے، اور یہ دل دکھانا اچھی بات نہیں۔ تم کھا رہے ہو اپنے تک ہی رکھو نا، تم اچھا پہن رہے ہو اپنے تک ہی رکھو نا۔ بطور تحدیث نعمت بیان کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن بڑائی کے طور پر، تکبر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر کسی کی 50,000 60,000 کی سیلری ہے تو وہ کہہ رہا میں اتنا کماتا ہوں، اب بیچارہ 200 300 کا مزدور آدمی انسان وہاں کھڑا ہوا ہے تو اسے تکلیف ہوگی۔ اب وہ کہہ رہا میں اتنا کماتا ہوں تو ایسی میں کھاتا ہوں، یہ کھاتا ہوں، وہ کھاتا ہوں، مطعومات و مشروبات سے مزین میرا دسترخوان ہوتا ہے، سمجھے؟ میں آلو نہیں کھاتا، میں سبزی نہیں کھاتا، میں یہ کھاتا ہوں، میں وہ کھاتا ہوں، مرغن چیزیں کھاتا ہوں، مرغن اشیاء کھاتا ہوں، لذات و الطاف کا حصول ہوتا رہتا ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس بیلنس ہے۔ یہ تکبر؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ رب العزت متکبرین کی صحبت سے اور ہم سب کو تکبر جیسی گھنونی بلا سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اہل محشر دیکھ کر اختر کریں گے، غلام باوفا آیا، غلام باوفا آیا، امام احمد رضا خان کا